کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو حل کرنے سے کوشش کرنے سے ختم نہیں ہوتے، لیکن وہ صرف دعاؤں سے ختم ہوتے ہیں، اور کچھ رکاوٹیں ایسی ہوتی ہیں جو محنت سے نہیں استغفار سے ہٹتی ہیں۔ تو اگر کوئی میرا بہن بھائی روزانہ 7,000 بار استغفر اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسے ایسے معجزات ہوتے ہیں، ایسی ایسی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں جن پر خود وہ یقین نہیں کر پاتا۔ اللہ کی ذات اس کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ حیران رہ جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ استغفر اللہ پڑھنے کے بینیفٹ شیئر کروں گی، اور روزانہ 7,000 بار استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کی زندگی میں کیا ڈفرنس آتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا کیسے ہے۔ تو آپ نے ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو کچھ میری بہنوں کے مجھے کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ کافی دن سے آپ کی ویڈیوز نہیں آ رہی تھی، تو آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اور جب مجھے آپ کی طرف سے ایسے کمنٹس ریسیو ہوتے ہیں، آپ کا پیار ریسیو ہوتا ہے، تو یقین کریں کہ میری موٹیویشن بھی 2 گنا سے ٹرپل ہو جاتی ہے، اور میں اتنے ہی شوق کے ساتھ جذبے کے ساتھ ویڈیوز بناتی ہوں۔ اور پھر جب آپ ویڈیوز دیکھنے کے بعد کمنٹس نہیں کرتے، اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے، تو میری موٹیویشن بھی دن بدن ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ میں پھر ویڈیو بنانے کی ہمت ہی نہیں کر پاتی۔ تو آپ سب کمنٹس میں ضرور انگیج رہا کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کرتے رہا کریں، اس سے مجھے بھی بہت ہی موٹیویشن ملتی ہے۔ یہ جو میری یوٹیوب کی فیملی ہے، میں ان کے ساتھ ایک ایسا بونڈ بنانا چاہتی ہوں کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اپنی مشکلات کو شیئر کریں، پریشانیوں کو شیئر کریں، اور ان کا حل نکالیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات سے نکلنے کے لیے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے کیا حل بتاتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈسکس کریں۔ اور یقین کریں کہ جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو ہمارے اندر سے نیگیٹو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ہم اوور تھنکنگ سے بچ جاتے ہیں، اور ہم اللہ سے مایوس ہونے سے بچ جاتے ہیں، جو کہ بہت بڑی چیز ہے۔ چلتے ہیں اپنے ویڈیو کے ٹاپک کی طرف کہ استغفار کیا ہے۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف واپسی کا راستہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو مایوسی کے بعد کھلتا ہے، یہ وہ نور ہے جو اندھیری زندگی کو روشن کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہتا ہے استغفر اللہ، تو دراصل وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اب بس تو ہی ہے کافی۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے کہہ دیتے ہیں استغفر اللہ، تو قرآن گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ تو یعنی استغفار صرف آخرت ہی نہیں سنوارتا، بلکہ یہ ہماری دنیا کو بھی بدل دیتا ہے۔ تو آسمان سے بارشیں نازل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازیں گے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ہمیں ہر اس چیز سے نوازیں گے جس سے ہمیں بینیفٹ پہنچتا ہے، ہمیں نفع پہنچتا ہے۔ تو آپ نے اللہ سے استغفار کے ذریعے مانگنا ہے۔ اب کچھ میرے بہن بھائیوں کے مائنڈ میں یہ کوشچن آئے گا کہ 7,000 بار پڑھنا ہی کیوں ضروری ہے؟ تو 7,000 کا عدد ہمیں کثرت سے، لگن سے اور مسلسل رجوع سکھاتا ہے، اور جب ہماری زبان تھک جاتی ہے تو ہمارا دل بولنا شروع کر دیتا ہے، اور جب دل بولتا ہے تو اللہ کی رحمت حرکت میں آ جاتی ہے، اور یہ تعداد ہمیں مشکلات سے باہر نکالے، ہمیں اللہ کے قریب کر دے گی۔ کیونکہ جب ہم ایک بڑے فگر کو سیٹ کرتے ہیں تو ہم کنسسٹنٹلی اپنا سارا دن ہی اس فگر کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، تو اس طرح ہماری زبان ہمیشہ ذکر سے تر رہتی ہے، اور جب ہماری زبان مسلسل ذکر سے تر رہتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارتے چلے جاتے ہیں۔ تو کیا اللہ کی رحمت کو جب آپ اتنی بار پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی رحمتیں نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کا جواب نہیں دیں گے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں اے بندے مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ تو آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، آپ نے اللہ کو منانا ہے، آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو جب آپ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں گے تو یقین کریں کہ آپ کی نہ صرف آخرت سنورے گی، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ بن مانگے عطا کریں گے جن کی آپ حاجات رکھتے ہیں، جو آپ کی خواہشات ہیں۔ یقین کر لیں صرف اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔ اگر آپ اللہ سے کچھ منانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کچھ ایفرٹ پٹ کرنی ہوگی، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ میں چینجز لے کے آئیں۔ تو جب آپ اللہ کے لیے کچھ کریں گے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ دونوں جہاں کا مالک آپ کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کرے؟ تو آپ نے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے جب آپ روزانہ کنسسٹنٹلی 7,000 بار استغفر اللہ پڑھتے
چاہتے ہو تو وہ مسائل جو برسوں سے اٹکے ہوئے ہوتے ہیں اچانک سے ان کے لیے راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ دل جو ہر وقت بے چین رہتے ہیں ان میں عجیب سا سکون آ جاتا ہے اور رزق کے دروازے وہاں سے کھلتے ہیں جہاں سے ہمارا گمان نہیں ہوتا، اور وہ دعائیں جو قبول ہو رہی نہیں لگتی ہمیں، وہ آہستہ آہستہ رنگ دکھانا شروع کر دیتی ہیں، رشتوں کی تلخیاں نرمی میں بدلنے لگ جاتی ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم سے نجات دے دیتا ہے اور ہر تنگی سے نکالنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اور سوچی ہر غم، ہر پریشانی، ہر تنگی، تو ہماری زندگی میں کتنے غم ہیں، ہم مسلسل کسی نہ کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، ہمیں کسی لمحے سکون ہی نہیں ہے، ہم مسلسل کسی نہ کسی چیز کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا ان سب چیزوں سے چھٹکارا نہیں چاہتے؟ کیا آپ اپنی زندگی میں سکون نہیں چاہتے؟ تو سوچے اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا آسان اور خوبصورت طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ نے بس کثرت سے استغفار کرنا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور تو پھر دیکھیں کہ آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیاں، آپ کی مصیبتیں کیسے ختم ہوتی ہیں۔ تو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آپ نے 7,000 بار استغفر اللہ کو پڑھنا کیسے ہے۔ تو آپ نے اس کو فجر سے سٹارٹ کرنا ہے۔ جب آپ دن کے آغاز سے ہی استغفار کو پڑھنا سٹارٹ کر دیں گے اور سارا دن میں آپ اس کو پڑھتے رہیں گے، تو پہلے یہ دن آپ نوٹ کریں گے تو کیسے آپ کا سارا دن سکون میں گزرا ہے، کیسے آپ کے کاموں میں آسانیاں پیدا ہوئی ہیں، کیسے آپ کے وہ کام جن کو کرتے ہوئے آپ اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، آپ بے چین رہتے ہیں، ان میں بھی آسانیاں پیدا ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کے وہ کام کیسے ہو گئے، اور کیسے وہ حاجات جن کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو ان میں آپ کو آسانیاں پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو آپ نے سارا دن میں ڈیفرنٹ سیٹنگز میں بیٹھ کے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ سیٹنگز میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھنا ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اگر آپ اہتمام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ وضو کر کے ایک جگہ پہ بیٹھ کے فوکسلی، اور جب بھی آپ نے استغفار پڑھنا ہے آپ کے دل میں ندامت ہونی چاہیے، کہ دل میں اپنے گناہوں پر شرمندگی ہونی چاہیے، آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہوں اور اپنے آپ کو بدلنے کا اللہ سے وعدہ کر رہے ہوں۔ تو آپ جب اس طرح استغفار کو پڑھیں گے تو یقین کریں کہ آپ کی زندگیاں دنوں میں بدل جائیں گی۔ اور ایسے ہی آپ نے سارا دن میں استغفر اللہ کو پڑھنا ہے اور اس فگر کو آپ نے عشاء تک کمپلیٹ کر لینا ہے، اور عشاء کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنے ہیں اور سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گر گرا کے دعائیں مانگنی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا حضور ہی ہے جو آپ کے آنسوں کی قدر کرتا ہے، آپ کے آنسوں کی اصل قیمت کو جانتا ہے۔ تو آپ نے اللہ کے سامنے اپنے آنسوں کو بہانا ہے، اللہ تعالیٰ سے رو کے مانگنا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو حل کرے، آپ سب کی زندگی کو سکون سے بھر دے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ لاسٹ میں ہم اپنے ویورز کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ ابو بکر رحمان خاتون، وحیدہ شیخ اشرف، زینب ملک، سپنا خاتون، اقرا فیصل، حمیرہ، حاشر علی، مائلہ، فاطمہ، ارہا، داؤدوان، امن، علینا سعید، الماس علی، مہنور، کرن آفتاب، افرین، ریاض، اسما خٹک۔ اللہ پاک میری ان تمام بہن اور بھائیوں کی جو مشکلات ہیں وہ سب دور ہو جائے، جو رزق کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے حلال طیب کشادہ رزق کا انتظام فرما دیجیے۔ جو میری بہنیں اولاد کی حاجت رکھتی ہیں اللہ پاک انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازیے، اور جو میری بہنیں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔